والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے دو تین شعر سماعت فرما لیں نثر میں ہی، ایک مرتبہ اور جی لگا کر بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک پیش کر لیں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کو ہوگی تجھ سے الفت تاجدار کربلا، جس کو ہوگی تجھ سے الفت تاجدار کربلا، بس وہی جائے گا جنت تاجدار کربلا، بس وہی جائے گا جنت تاجدار کربلا۔ اور یہ رسول پاک کا فرمان عالی شان ہے، یہ رسول پاک کا فرمان عالی شان ہے کہ باغ جنت کی ہے زینت تاجدار کربلا، باغ جنت کی ہے زینت تاجدار کربلا۔ اور نوجوانان جنا کہ آپ تو سردار ہیں، حضرت امام علی مقام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسی کو شاعر نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ نوجوانان جنا کہ آپ تو سردار ہیں، ہے یہ قول جان رحمت تاجدار کربلا، ہے یہ قول جان رحمت تاجدار کربلا۔ اور آپ کے ذکر و بیاں کی سج گئی ہے محفلیں، آپ کے ذکر و بیاں کی سج گئی ہے محفلیں، ہے خوشی میں اہل سنت تاجدار کربلا، ہے خوشی میں اہل سنت تاجدار کربلا۔ اور چھوڑ کر شہر مدینہ کربلا میں آ گئے، چھوڑ کر شہر مدینہ کربلا میں آ گئے، دین کی کرنے حفاظت تاجدار کربلا، دین کی کرنے حفاظت تاجدار کربلا۔ اور صبر بھی حیرت زدہ ہے کربلا میں دیکھ کر، صبر بھی حیرت زدہ ہے کربلا میں دیکھ کر، واہ کیا ہے تیری ہمت تاجدار کربلا، واہ کیا ہے تیری ہمت تاجدار کربلا۔ اور زیر خنجر آخری سجدہ ادا فرمایا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا فرما لیا، خون سے کر کے طہارت تاجدار کربلا، خون سے کر کے طہارت تاجدار کربلا۔ اور آنے کو بیتاب ہے قدموں میں خود نہر فرات، آنے کو بیتاب ہے خود قدموں میں نہر فرات، آنے کو بیتاب ہے خود قدموں میں نہر فرات۔ آپ اگر دیتے اجازت تاجدار کربلا، آپ اگر دیتے اجازت تاجدار کربلا۔ اور آپ سا قاری نہیں دیکھا کہیں پر جو کرے، آپ سا قاری نہیں دیکھا کہیں پر جو کرے، برسرے نیزہ تلاوت تاجدار کربلا، برسرے نیزہ تلاوت تاجدار کربلا۔ اور مرکز نفرت، مرکز نفرت جہاں میں بن گیا نام یزید، مرکز نفرت جہاں میں بن گیا نام یزید۔ اور آپ کی ہوتی ہے مدحت تاجدار کربلا، آپ کی ہوتی ہے مدحت تاجدار کربلا۔ اور در پہ آنا چاہتا ہے، در پہ آنا چاہتا ہے آپ کے طارق رضا،
در پہ آنا چاہتا ہے آپ کے طارق رضا، دیجئے اس کو اجازت تاجدار کربلا، دیجئے اس کو اجازت تاجدار کربلا۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج 9 محرم الحرام کی شب کرب و بلا میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانوادہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اور اپنے جانو ساروں کے ساتھ میدان کرب و بلا میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اے لوگوں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ لوگ زندہ ہیں، ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ امام علی مقام اور یزید کی جنگ کیوں ہوئی؟ وجہ کیا تھی جنگ کی؟ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ امام علی مقام میدان کرب و بلا میں حکومت کے لیے گئے، حکومت کی غرض سے یزید سے حکومت چھین کر اس حکومت کو اپنی طرف منتقل کرنے کے لیے گئے۔ عقل والا انسان بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب کوئی کسی سے لڑنے جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جانبازوں کو لے کر جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ شہ سواروں کو لے کر جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ فوج کو لے کر جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ شہ سوار اور جنگجو کو لے کر جاتا ہے تاکہ مد مقابل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ امام علی مقام میدان کرب و بلا میں نہ کوئی ہتھیار لے کر گئے، نہ جو ہے کہ جنگجوؤں کو لے کر گئے، نہ شہ سواروں کو لے کر گئے۔ اگر جو جانے والا جنگ کی نیت سے جاتا تو اپنے ساتھ عورتوں کو نہیں لے جاتا، اپنے ساتھ بچوں کو نہیں لے جاتا۔ امام علی مقام میدان کرب و بلا میں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ اتمام حجت کے لیے گئے تھے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے کہ امام علی مقام حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا، اس لیے کہ امام علی مقام کے نانا مصطفیٰ نے جو دین زمانے والے کے سامنے پیش کیا تھا اس دین میں یزید نے خرد برد کرنا شروع کر دیا تھا۔ جو چیزیں اسلام میں حرام قرار دی گئی تھی اسے یزید نے حلال کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا پہنچے تھے تاکہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو جائے اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی حفاظت بھی ہو جائے۔ جب خلافت معاویہ کے بعد یزید پلید تخت نشین ہوا، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا سنو، مدینہ طیبہ میں معزز اصحاب کرام ہیں، تم ان سے پہلے مشورہ کر لینا اور سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا، امام علی مقام کی بات کو ترجیح دینا، اس کے بعد حکومت پر قابض ہونا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کل لوگ الزام لگا دیا کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی راہیں یزید کے لیے ہموار کر کے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزز صحابہ کرام میں سے ہیں۔ آج کچھ لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ نبی کے اصحاب جو ہے، نبی کے صحابی جو ہے، اس کے مقابلے میں نہ کوئی غوث ہو سکتا ہے، نہ کوئی ابدال ہو سکتا ہے، نہ کوئی قلندر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی کیوں نہ ہو
کسی اصحاب کے مقابلے میں، نبی کونین کے کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقابلے میں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی قرار دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہے، تم اس کی جس کی چاہے اقتدا کر لو، تمہیں جنت کا راستہ مل جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یزید پلید تخت نشی ہو گیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے مجبور کیا۔ امام علی مقام کو اپنے دربار میں یزید نے بلایا، بلانے کے بعد امام علی مقام سے بیعت لینا چاہا۔ حضرت امام علی مقام نے دو ٹوک جواب دیا، یزید تمہارے بارے میں مشہور ہے تو شراب پیتا ہے، تو ناچ گانے کو جائز کہتا ہے، اپنے دربار میں رقص و سرور کی محفلیں قائم کرتا ہے۔ خلافت کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرے، خلیفہ وقت مسلمانوں کی صحیح دیکھ بھال کرے، جو شریعت مصطفیٰ ہے اس پر مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کے لیے کہے اور اس کی تلقین کرے۔ میں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، شراب کا عادی ہے، عورتوں کا رسیہ ہے، ناچو گانے کو اپنی محفل میں برقرار رکھتا ہے، اس لیے اس پاک ہاتھ کو تمہارے ہاتھ میں دے نہیں سکتا۔ اتنا کہہ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار سے پلٹے۔ یزید کے کسی مصاحب نے یزید سے کہا، اچھا موقع تھا، امام علی مقام تنہا تھے، تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ امام علی مقام کی کانوں میں جب یہ آواز آتی ہے، امام علی مقام غضبناک ہو جاتے ہیں، اپنے میان سے تلوار نکالتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، او مرجانہ کے بیٹے سن، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، سنو میری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، اگر میں چاہوں تو اکیلا تم سب کو فنار کر سکتا ہوں، تم سب کو واصل جہنم کر سکتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آتے ہیں، اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں اب مدینہ کی زمین ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، اب مدینہ میں رہنا ہمارا دشوار ہو گیا ہے۔ رات کے تاریکی حصے میں حضرت امام علی مقام 26ویں رجب المرجب کی رات، وہی وہ رات ہے جس رات کو نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے معراج کی دولت سے نوازا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم پر بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تھا۔ وہی 26ویں کی رات ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نکلتے ہیں، امام علی مقام فرماتے ہیں میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مدینے کی حرمت میری نگاہوں کے سامنے ہے، یہاں میرے مصطفیٰ کا مسکن ہے، میرے بابا جان میری ماں کی تربت ہے، میرے بھائی حسن کی تربت ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینے کی سرزمین پر خوریزی ہو اور مدینہ لہو لہان ہو جائے، اس لیے میں مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوں اور مدینہ چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رات کی تاریکی میں امام علی مقام اپنے نانا مصطفیٰ کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان آپ کے نازوں کا پالا حسین آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، نانا جان آج مدینہ کی زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، آپ کے وہی نازوں کا پالا حسین ہے، آقا میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے سجدے کو طول دے دیا تھا، میں وہی حسین ہوں جس کو آپ نے کاندھے پر بٹھا کر مدینہ کی سیر کرائی تھی، میں وہی حسین ہوں کہ جس کو آپ گودی میں کھلایا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کو آپ سونگھا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کو آپ چوما کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا تھا میرا حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے نازوں کا پالا حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آخری سلام کے لیے آیا ہے میرے آقا، اب
اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ اتنا کہتے کہتے امام عالی مقام پر غنودگی طاری ہوتی ہے، نیند کی جھپکی آتی ہے۔ خواب میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا حسین صبر کرو، بیٹا حسین صبر کرو، تمہیں ابھی بہت سارے امتحانات سے گزرنے ہیں اور ہر امتحان میں تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری شہادت روز ازل سے لکھی جا چکی ہے، اس لیے کہ جس دن تم پیدا ہوئے تھے اسی دن جبریل امین میری بارگاہ میں آ کر عرض کیا تھا یا رسول اللہ، آپ جس نواسے کی خوشی میں مستغرق ہے، جس نواسے کے آنے پر آپ خوشی منا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہی نواسا وہ آپ کا ہوگا جو میدان کرب و بلا میں شہید ہوگا اور آپ کی امت کے لوگ اسے شہید کریں گے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضرت جبریل امین نے میدان کرب و بلا کی مٹی لا کر نبی کونین کے پاس دیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ یہ وہی مقام ہے جہاں آپ کے شہزادے کو شہید کیا جائے گا، آپ کے شہزادے کے گلے پر خنجر چلایا جائے گا، آپ کے شہزادے کا جسم لہو لہان ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ اسی جگہ کی مٹی ہے جو میں آپ کو لا کر دیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مٹی کو لیا اور لینے کے بعد ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ پیشن گوئی بہت پہلے کی جا چکی تھی شہادت کی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے حسین ابھی بہت سارے امتحانات سے گزرنے ہیں اور ہر امتحان میں تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے امام عالی مقام کو مدینہ طیبہ سے کربلا تک کے سارے مناظر کو دکھا دیا، سارے نقشے کو امام عالی مقام کے سامنے رکھا۔ بیٹا حسین یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے علی اکبر کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، بیٹا حسین یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی، بیٹا حسین یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں انو محمد کی لاش تڑپتی ہوئی نظر آئے گی، بیٹا حسین یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری شہادت ہوگی، بیٹا حسین یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے کنبے والے شہید ہوں گے، جہاں تمہارے جانثار شہید ہوں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے امام کربلا کو خواب ہی میں کربلا کا پورا نقشہ سمجھا دیا اور کربلا کی زمین کو دکھا کر یہ بتا دیا اے حسین یہی وہ زمین ہے جہاں تمہیں ہر امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اتنا کہنے کے بعد خواب سے رخصت ہوتے ہیں، امام عالی مقام کی آنکھ کھلتی ہے، اس کے بعد الوداعی سلام پیش کرتے ہیں، اپنی ماں کی تربت پر حاضر ہوتے ہیں۔ میری ماں آپ کے نازوں کا پالا حسین آپ کی بارگاہ میں آخری سلام کے لیے آیا ہے، اب زندگی وفا کرے یا نہ کرے، دوبارہ آپ کے مزار پہ آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اپنے لخت جگر کا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ تربت فاطمۃ الزہرا سے آواز آتی ہے بیٹے حسین صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا۔ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنی قبر سے باہر آ کر تمہیں گلے لگا لیتی، لیکن میرے باہر آنے سے قیامت برپا ہو جائے گی، اس لیے بیٹے حسین میں تجھ سے بات کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے جس کے لیے تمہیں اس سرزمین پر بھیجا ہے، جس کے لیے تمہاری تخلیق ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ اور میرے بابا کی دین کی حمایت و نصرت کرتے رہنا اور اپنے خون کا آخری قطرہ دے کر نانا مصطفیٰ کے دین کی آبیاری کرنا ہے تمہیں اور نانا مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرنی ہے تمہیں۔ آخری سلام ماں کے مزار مقدس پر عرض کرنے کے بعد بھائی حسین کے مزار پر آتے ہیں، وہاں بھی آخری سلام عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ننھے مامو جان حضرت سیدنا ابراہیم کی قبر پاک پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مامو جان آپ کا حسین آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ اے میرے مامو جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے نبی کونین نے آپ کو فدیہ بنا دیا تھا۔ میرے حسین نے اپنے مامو جان سے باتیں کی، آخری سلام پیش کیا۔
اور کہا حسین جس کے لیے آپ فدیہ بنے تھے اس حسین پر مدینے کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ فدیہ کا مطلب ہے کسی کے جان کے بدلے کسی کے جان کو دینا۔ واقعہ یوں تھا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک زانو پر حضرت امام علی مقام امام حسین تھے، ایک زانو پر نبی کونین کا شہزادہ حضرت ابراہیم تھے۔ نبی کونین کبھی حضرت امام علی مقام کو دیکھتے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں، دونوں بچوں کو دیکھ کر میرے آقا خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، آقا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، میرے آقا بہت خوش ہیں، بہت مسرور ہیں۔ اتنے میں جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیوں نہ خوش ہو، آج میری ایک زانو پر میرا نواسا بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے تو میری دوسری جانب پر میرا شہزادہ بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں میں سے کسی کو آپ کو رب کے حوالے کرنا ہوگا، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ چن لیں کس کو اپنے پاس رکھیں گے اور کس کو رب کی بارگاہ میں آپ بھیجیں گے۔ میرے مصطفیٰ دل میں سوچتے ہیں اگر حسین کو دیتا ہوں مجھے تکلیف ہوگی، فاطمہ کو تکلیف ہوگی، حسن کو تکلیف ہوگی، امام علی کو تکلیف ہوگی اور سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اگر میں اپنے لخت جگر کو پیش کرتا ہوں تو صرف مجھے تکلیف ہوگی اور کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت امام علی مقام کی جگہ نبی کونین نے اپنے نور نظر لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا اور امام علی مقام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابراہیم فدیہ بن گئے، امام علی مقام کو نبی کونین نے اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت ابراہیم کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رات کی تاریکی میں رات کی تاریکی میں مکہ المکرمہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے قافلے رات کی تاریکی میں مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں اور مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کیا وہ دور تھا کہ وہی وہ رات کی تاریکی تھی جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات ہی کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے، اور آج ان کا نواسا اپنے قوم کے لوگوں سے، اپنے نانا کے کلمہ پڑھنے والوں سے پریشان ہو کر مدینہ طیبہ کو رات کی تاریکی ہی میں چھوڑ رہے ہیں اور مکہ المکرمہ کی طرف کوچ فرما رہے ہیں۔ ہجرت کی وہ رات یاد دلاتی ہے، وہ رات تازہ ہو جاتی ہے۔ امام علی مقام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو پیچھے مڑ کر نبی کونین کے روضہ اقدس کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت سیدہ زینب ساتھ میں ہے اور بھائی حسین سے عرض کرتی ہے بھائی حسین پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہے ہو، پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہے ہو، آج کے بعد اب مدینے میں داخلہ ہمارا مشکل ہے، مدینہ میں ہم آ نہیں سکتے، بھائی حسین پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ امام علی مقام نے جواب دیا تھا اے میری بہن زینب سنو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کے بعد پھر کبھی مدینہ طیبہ حاضر ہو سکوں گا یا نہیں ہو سکوں گا، مدینہ طیبہ میں میری حاضری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آج جی بھر کر نانا مصطفیٰ کے تربت اقدس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے بھائی کی تربت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی تربت کو دیکھنا چاہتا ہوں، مدینہ کی یادوں کو اپنے دل میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اور امام علی مقام نے مدینہ کی یاد کو سمیٹ کر اپنے دل میں رکھا اور مکہ المکرمہ کی طرف کوچ فرمایا۔ امام علی مقام مکہ المکرمہ میں شیب ابی طالب میں پہنچتے ہیں، وہاں اصحاب مصطفیٰ نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے لیے نہیں گئے تھے۔ یہ الزام لگانا کہ امام علی مقام حکومت کی غرض سے گئے تھے، اب عقل یہ آپ سمجھ لیجئے
کہ جس کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہو، جنت کے جوانوں کا حاکم بنایا ہو، جنت کی حکومت جس کے قبضے میں ہو، بھلا وہ دنیاوی حکومت کے لیے کیوں جنگ کرے گا؟ دنیاوی حکومت کے لیے کیوں لڑے گا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جنت کی حکومت دی ہے اور جنتی جوانوں کا سردار مجھے بنایا ہے، تو امام عالی مقام کیوں حکومت کے لیے لڑیں گے؟ وہاں حکومت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنا تھا کہ اگر آج میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہوں تو اس کے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا، جو بھی بادشاہ آئے گا، وہ دین کو اپنے ڈھنگ سے چلائے گا اور دین میں ترمیم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے نانا مصطفیٰ کا لایا ہوا دین مسخ ہو جائے گا اور میرے نانا مصطفیٰ کے دین میں تغیر و تبدل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جو پکا اسلام، سچا اسلام رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا، اس اسلام کی تصویر بدلتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ اس لیے امام عالی مقام نے مدینہ چھوڑا، ورنہ کون اپنے وطن کو چھوڑتا ہے؟ کون اپنے وطن سے جانے کا دل کس کو چاہتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ پہنچے، کچھ دن ٹھہرے وہاں، اس کے بعد کوفیوں کے خط آنے لگے۔ کوفہ کی ایک تاریخ بتاتے ہوں کہ کوفہ سن 16 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا تھا کوفہ شہر کو، ورنہ کوفہ شہر اس سے پہلے نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی اور کوفہ شہر کو بسایا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور جب مولائے کائنات مولا علی کے دور خلافت آیا تو حضرت مولائے کائنات نے مدینۃ المنورہ سے تخت خلافت کو اٹھا کر کوفہ کی سرزمین پر لے گئے اور وہیں سے حکومت کی، خلافت کی وہیں سے۔ اور اس کے بعد چونکہ پھر کوفہ میں اہل بیت اطہار کے ماننے والے زیادہ تھے، مولائے کائنات کے ماننے والے زیادہ تھے، امام حسین امام حسن کے ماننے والے زیادہ تھے۔ اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آنے شروع ہوئے۔ بعض روایتوں میں 300 خطوط ہیں، بعض روایتوں میں 1000 خطوط ہیں، بعض روایتوں میں بہت سارے خطوط کا ذکر ہے، اور ہر خطوط میں سل لگا ہوا تھا، مہر بند تھا، اور معزز حضرات کے خطوط تھے، چونکہ کوفہ کی آبادی اس وقت 60,000 کی آبادی کا شہر تھا کوفہ۔ امام عالی مقام کے پاس جب خط آئے تو اصحاب مصطفیٰ جو معزز صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمرو بن عاص اور دیگر معزز اصحاب مصطفیٰ تھے، سب کے درمیان بیٹھ کر فیصلہ فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سبوں نے مشورہ یہی دیا، یا امام، کوفے کے بارے میں مشہور ہے کہ کوفے کے لوگ پرلے کے غدار ہوتے ہیں، دغاباز ہیں۔ آپ کے بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں انہی لوگوں نے شہید کیا، آپ کے بھائی حسن کو انہی لوگوں نے زہر دیا۔ یا امام آپ وہاں نہ جائیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں۔ اصحاب مصطفیٰ کی بات کو مان لیے حضرت امام عالی مقام اور ٹھہر گئے۔ اب جب خطوط آنے شروع ہوئے تو ان میں سے ہر خط کا مضمون یہی تھا کہ یا امام، آپ کوفہ کی سرزمین پر تشریف لے آئیں، اگر آپ نہیں آتے ہیں تو کل میدان محشر میں اگر رب کائنات ہم لوگوں سے سوال کرے گا کہ تم لوگوں نے یزید کی بیعت کیوں کی، تو ہم بارگاہ رب العالمین میں یہی جواب دیں گے کہ پروردگار عالم، ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، لیکن تیرا نبی کا نواسا ہماری حمایت و نصرت میں نہیں آیا، اس لیے میں مجبوراً ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑی، جو فاسق و فاجر ہے ہم جانتے ہیں، لیکن مجبور ہو کر ہم اس کی بیعت کرنے پر تیار ہو جائیں گے، یا امام آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ اب امام عالی مقام فرماتے ہیں اب تو یہ حجت بن گئی، اگر نہیں جاؤں گا تو کل قیامت میں رب کائنات کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اصحاب مصطفیٰ نے بہت سمجھایا، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ایسا ہے، پہلے آپ کسی ایلچی کو اپنی طرف سے کوفہ کی سرزمین پر بھیجیں، وہاں کے حالات کا وہ جائزہ لے کر
آپ کو باخبر کرے، اور جب حالات سازگار ہوں تو آپ یہاں سے کوفہ کی سرزمین کی طرف کوچ کریں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی سرزمین پر بھیجا۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل جانے لگے تو ان کے ساتھ میں دو ننھے شہزادے محمد اور ابراہیم، ان کے 7 سالہ 8 سالہ دونوں شہزادے تھے جو اپنے باپ سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا امام میں ان دونوں شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ لے کر جائیے۔ اب امام مسلم جب کوفہ پہنچتے ہیں، لوگوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، 40,000 لوگوں نے آپ کے دستے حق پرست پر امام علی مقام کے نام پر بیعت کی۔ 40,000 لوگوں نے ایک دن میں آپ کے ہاتھ پر امام علی مقام کے نام سے بیعت کی۔ حضرت مسلم نے دیکھا کوفہ کے حالات سازگار ہیں، فوراً امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ یا امام آپ تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات سازگار ہیں۔ اب ادھر خط روانہ ہوتا ہے، ادھر یزید کو خبر ملتی ہے کہ مسلم ابن عقیل امام حسین کا قاصد بن کر امام حسین کے لیے بیعت لینے کے لیے کوفہ کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں، اور کوفہ کی سرزمین کا گورنر نعمان ابن بشیر بھی ان لوگوں کو نہیں روک رہا ہے۔ اس لیے یزید نے سوچا اگر کوفہ والے میرے خلاف ہو جائیں گے تو میری حکومت ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس نے اپنے کارندوں سے مشورہ کیا اور کہا کسی ایسے کا نام کا انتخاب کیا جائے جو کوفہ کی سرزمین پر پہنچے اور کوفہ والوں کو ہماری بیعت کے لیے راضی کر لے۔ نام آیا ابن زیاد کا، اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، لیکن ابن زیاد سے تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے عبید اللہ، چونکہ اس کے نام اللہ کے بندے کے حساب سے آتا ہے، اس لیے اس کے نام کو درکنار کر کے ابن زیاد کے نام سے زمانے والے نے مشہور کیا ہے اسے۔ ابن زیاد جو گورنر تھا بصرے کا، اسے وہاں سے بلوایا، کہا تمہیں بصرے کی گورنری چھوڑنی پڑے گی، کوفہ کی گورنری تجھے دی جاتی ہے، جاؤ کوفہ کے حالات کو سازگار کرو میرے لیے۔ اب اتنا بڑا غدار آدمی تھا اور اتنا بڑا دھوکے باز آدمی تھا اور کڑک مزاج کا آدمی تھا ابن زیاد، یہ کوفہ کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے تو اس انداز میں شام کے راستے سے داخل نہیں ہوتا، چونکہ وہاں عرب کا ایک مشہور یہ تھا کہ ہر طرف کے راستے الگ ہوا کرتے تھے شہروں میں داخل ہونے کے۔ شام کے راستے الگ تھے، کوفہ سے مدینہ کے راستے الگ تھے، مکہ کے راستے الگ تھے۔ اب انہیں زیاد کیا کام کیا، حجازی لباس پہن کر، سر پہ امامہ باندھ کر، اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر، جو حجاز کے راستے سے کوفہ کی طرف جاتا تھا اس پر سے یہ کوفہ میں داخل ہوا، اور رات میں داخل ہوا مغرب کے بعد۔ ادھر کوفہ کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام علی مقام تشریف لا چکے ہیں، امام علی مقام کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن یہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوا تھا۔ کوفہ کے لوگوں کو خبر بھی نہیں تھی، اور امام علی مقام کی محبت میں اس قدر گرویدہ ہو چکے تھے، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آخر اس نقاب کے پیچھے کس کا چہرہ ہو سکتا ہے، کیا امام علی مقام ہو سکتے ہیں؟ اگر امام علی مقام ہوتے تو ہم لوگوں سے بات کرتے، ہمارے سلام کا جواب دیتے، لیکن نہ ابن زیاد نے کسی کے سلام کا جواب دیا، نہ کسی سے بات کی، سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا، اور گورنر ہاؤس میں پہنچنے کے بعد نعمان ابن بشیر کو معزولی کا پروانہ دیا، اور پروانہ دینے کے بعد کوفہ کے گورنر ہاؤس پر چڑھتا ہے، اور چڑھنے کے بعد اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے، اور نقاب ہٹانے کے بعد لوگوں سے ایک بات کہتا ہے، لوگوں سنو، میں نے سنا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر تم نے امام حسین کے نام کی بیعت کر لی ہے، سنو تم لوگ اپنی بیعت توڑ دو، ورنہ نہ تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے گھر کو جلا دیا جائے گا، پھونک دیا جائے گا۔ کوفے کے لوگ ڈر گئے، اور ڈرنے کے بعد امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے، بس صرف ایک دھمکی کی وجہ سے۔ اب امام مسلم نے دیکھا کہ سارے لوگ چلے گئے، ایک صحابی رسول حضرت حانی ابن عروہ تھے، انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر لائے
اور لانے کے بعد پناہ دی، گھر میں رکھا۔ پھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھائی امام مسلم ابن عقیل، حضرت ہانی چونکہ کوفہ کے معزز شخص تھے، یہ ان کے ذمے بہت سارے قبائل تھے، اور یہ جس کو جو کہہ دیتے لوگ اسے مان لیا کرتے تھے۔ ابن زیاد کا ایک ایلچی پہنچا کہ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا سنو، مسلم ابن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، نبی کونین کا صحابی ہوں، اور آقا کریم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی مغفرت فرما کر اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ سن لو، میں مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ بالآخر ابن زیاد کے فوج نے حضرت ہانی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام مسلم ابن عقیل کو پکڑنے کے لیے حضرت امام مسلم ابن عقیل نکلتے ہیں۔ ہانی بن عروہ نے اپنے سارے قبیلوں میں یہ خبر پھیلا دی، سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ بالآخر ابن زیاد کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب ابن زیاد نے مکاری سے یہ کام کیا کہ جتنے قبائل تھے سب کے سردار کو گورنر ہاؤس میں بلایا، باتیں کی اور سب کو نظر بند کر دیا۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 فوج لے کر گورنر ہاؤس کا محاصرہ کرتے ہیں۔ اب ابن زیاد نے مکاری یہ دکھائی کہ ان 40 لوگوں کو جو قبیلے کے معزز لوگ تھے ان لوگوں کو سامنے کھڑا کیا اور کہا تم لوگ سب اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہو گے کہ تم لوگ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ یہ ہمارے سر کو جدا کر دیں گے، ہمارے خاندان کو مٹا دیں گے۔ اب یہ لوگ ڈر میں آ گئے اور سارے کے سارے محاصرے والوں کے سامنے امام مسلم کے خلاف بولے اور امام مسلم کا تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے۔ بالآخر ابن زیاد کی فوج نے امام مسلم کو اپنی گرفت میں لیا اور آخرکار امام علی مقام کے اس بھائی کی شہادت کوفہ کے شہر میں ہو جاتی ہے۔ اب اس کے 2 بچے، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں نہ کوئی یار و مددگار ہو، جہاں کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، یہ دونوں بچے معصوم بچے ہیں، امام علی مقام کے بھتیجے حضرت مسلم ابن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اس کو کسی اہل بیت کے چاہنے والے نے اپنے پاس رکھا تھا، اور اس کے بعد وہاں کا جو قاضی تھا اس نے ان بچوں کو اپنی تحویل میں رکھا، اور تحویل میں رکھنے کے بعد اپنے لڑکے کو بلا کر کہا بیٹا آج قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو رہا ہے، ان بچوں کو ان قافلے والوں کے ساتھ کر دو تاکہ یہ مدینہ پہنچ جائے۔ جب ان بچوں کو لے کر ان کے لڑکے کوفہ کی سرحد سے باہر نکلتے ہیں تو کوفہ کی سرحد سے وہ قافلے دور جا چکے تھے، گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔ ان شہزادوں سے کہا بچے دیکھو قافلہ جا رہا ہے، تم دوڑ کر قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ بچے دوڑتے ہیں، پوری رات دوڑنے کے بعد صبح جب نظر آتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی کوفہ شہر ہے، وہی گھر ہے، وہی کوفہ کا نہر فرات ہے۔ ان بچوں نے کہا بھائی جان لگتا ہے ہم غلط راستے پر پوری رات چلتے رہے۔ کوفہ کے اس نہر فرات کے کنارے وہ بچے ٹھہرتے ہیں، دیکھا ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا بچے تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل کا شہزادہ ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے میری مالکن محب اہل بیت ہے، میں تم دونوں کو اس کے پاس لے چلتی ہوں۔ اب ان دونوں بچوں کو ان مالکن کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ جانے کے بعد اس نے بچوں کو نہلایا دھلایا، عمدہ لباس پہنائے، اور اس کے بعد کھلا پلا کر ایک کمرے میں رکھ دیا کہ بچے تم لوگ آرام کرو، پوری رات تھک چکے ہو۔ اب ادھر اس کا شوہر ان بچوں کی تلاش میں پورا دن سرگرداں ہے، چونکہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا مسلم کے دونوں شہزادوں کو جو گرفتار کر کے میرے پاس لائے گا اسے بہت سارا قیمتی انعام دیا جائے گا۔
اب لوگ پاگل ہو رہے تھے. یہ حارث نامی شخص بھی مسلم ابن عقیل کے شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا. شام کے وقت اپنے گھر پہنچا اور بیوی سے کہا مجھے کھانا دو اگر کھانا بنا لیا ہو تو. بیوی نے کہا اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل کے شہزادوں کو ڈھونڈ رہا ہوں, اگر وہ مل جائیں تو ابن زیاد کی طرف سے مجھے اتنی دولت ملے گی کہ میں ساری عمر بیٹھ کر کھا سکتا ہوں. اس کی بیوی نے کہا شرم کرو, کچھ تو تمہارے اندر نبی کونین کی محبت ہونی چاہیے, اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے. ارے اس بچے کو تم گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہو جو اہل بیت کا فرد ہے, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت میں سے ہے, تم ان کو گرفتار کر کے دشمنوں اور ظالموں کے حوالے کرو گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اس نے کہا مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے, مجھے بس انعام کی چاہت ہے, مجھے انعام حاصل کرنا ہے. اس کی بیوی نے کھانا دیا. ابھی وہ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ دونوں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے اس کے کان میں. کہا کون بچے رو رہے ہیں؟ کہا پڑوس میں کسی کے گھر کوئی بچہ ہوگا وہیں سے رو رہا ہے. لیکن ان ظالم نے کیا کام کیا, اپنے گھر کا دوسرے گھر کا دروازہ کھولا, جدھر سے آواز آ رہی تھی اس کی طرف گیا. دروازہ کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, حضرت مسلم کے شہزادے اسی گھر میں رہ رہے ہیں, اسی گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے چپٹ کر رو رہے ہیں. واقعہ یوں ہوا کہ خواب میں حضرت مسلم ابن عقیل کو ان بچوں نے دیکھا اور کہا اے میرے بابا جان, آپ تو چلے آئے, ہمیں چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ حضرت مسلم ابن عقیل نے خواب میں ان بچوں سے کہا تھا کہ ان قریب ہے میرے بچوں, تم بھی میرے پاس آنے والے ہو, صبر کرو, تم بھی میرے پاس آنے والے ہو. اتنا سننا تھا, بچے رونے لگے, بلکنے لگے. اسی رونے کی آواز سن کر حارث اس کمرے میں گیا تھا اور جانے کے بعد ان بچوں کے بال کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر آیا. اس کی بیوی جو محب اہل بیت تھی, اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی, بیچ میں آئی اور بیچ میں آنے کے بعد اپنے شوہر کو برا بھلا کہا, روکنے کی ہر ممکن کوشش کی, لیکن اس کے شوہر نے اسے بھی دھکا دے دیا. اس کا سر بھی پھٹ گیا, سر سے خون بہنے لگا, وہ عورت بے ہوش ہو گئی. اب حارث نے ان بچوں کو لیا اور نہر فرات کی طرف لے کر چلا اور اپنی تلوار میان سے نکالی اور بچے سے کہا بچے تیار ہو جاؤ, اب میں تم دونوں کا سر قلم کرنے والا ہوں. بچے بھی بچے ہوتے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی بچے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں ان بچوں کی عمر, جس کی عمر 7 یا 8 سال روایتوں میں بتائی جاتی ہے, جب قتل کی باری آئی تو بڑے شہزادے نے کہا اے شخص پہلے مجھے قتل کر. اتنے میں چھوٹا شہزادہ بولا پہلے مجھے قتل کر, کیونکہ بھائی کی شہادت میری آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی. بڑے شہزادے نے بھی یہ الفاظ دہرائے. حارث نے کہا ایسا کام کرو, تم دونوں ایک ساتھ ہو جاؤ, ہم ایک تلوار ایک ساتھ چلائیں گے اور دونوں کا سر قلم کر دیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, دونوں بچوں نے سجدے میں اپنے سر کو رکھا. ادھر حارث نے تلوار چلائی اور دونوں بچوں کے سر کو قلم کر دیا اور سر کو تن سے جدا کر دیا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ان بچوں کا کیا قصور تھا, ان بچوں نے کیا کیا تھا, ان بچوں سے کون سی غلطی ہوئی تھی, کون سی خطا ہوئی تھی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, لیکن جب آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے, آنکھیں چندھیانے لگتی ہے, تو انہیں کچھ حق اور باطل نظر نہیں آتا, اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی. وہ یہ چاہتا ہے, بس دولت کے نشے میں وہ اندھا ہو جاتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے ہمیں دولت ملنی ہے, چاہے وہ حرام کی ملے چاہے وہ حلال کی ملے, دولت میرے پاس آئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, اب حارث نے ان دونوں بچوں کا سر لیا, ابن زیاد کے دربار میں پہنچا. ابن زیاد دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے. کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ ان بچوں کو زندہ گرفتار کر کے لاؤ, آخر تم نے ان کا سر قلم کیوں کیا؟ اگر کل یزید نے مجھ سے مانگ لیا کہ مسلم کے دونوں شہزادے کہاں ہیں, اسے میرے پاس لاؤ, میرے دربار میں لاؤ, تو میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ بالآخر ظلم کا انجام ظلم ہی سے ہوا کرتا ہے. ابن زیاد نے اپنے جلاد کو حکم دیا حارث کو لے جاؤ اور جس جگہ بچے کو قتل کیا تھا اسی جگہ اس کا بھی سر قلم کر دو. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, حارث کا بھی سر قلم کر دیا گیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم
ابن عقیل کو جس چیز کے لیے کوفہ کی سرزمین پر بھیجا تھا، امام مسلم نے اپنا کام پورا کیا۔ ادھر جب امام علی مقام کو خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم اور ان کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، تو امام حسین کے قافلے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی ایک بچی 18 سال کی تھی۔ امام علی مقام اس کی طرف بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، بڑے پیار سے محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہیں۔ وہ اب امام علی مقام سے عرض کرتی ہے، چچا جان آج آپ بہت پیار سے مجھے دیکھ رہے ہیں، بہت شفقت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، بہت پیار کے انداز میں مجھے دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کوئی ضرور بات ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، بیٹی بات یہی ہے کہ آج تم یتیم ہو گئی، تمہارے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا۔ امام مسلم ابن عقیل کو کوفہ والوں نے دھوکے میں بلا کر شہید کر دیا ہے۔ آج تم یتیم ہو گئی ہو، آج سے تم ہماری نگرانی میں ہو، ہم تمہاری پرورش کریں گے، ہم تمہاری دیکھ بھال کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ بھی بچے والے ہیں، ہم بھی بچے والے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں ان بچوں یا بچیوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جن کے والد کو دھوکے سے بلا کر کوفے میں شہید کر دیا گیا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ میدان کرب و بلا کی جنگ یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی، اس لیے کہ امام علی مقام نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا تھا، اور امام علی مقام نے اپنے ہاتھ کو یزید پلید کے ہاتھ میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید تارک النماز تھا، یزید شرابی تھا، یزید ناچ گانے کا رسیا تھا، یزید اپنے دور میں اپنی حکومت میں ہر حرام حلال چیز کو ہر حرام چیز کو حلال کر دیا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے امام حسین نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ میں ہرگز ہاتھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ پاک ہاتھ ہے، اور پاک ہاتھ کو میں نے اپنے نانا مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور جو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے وہ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا پہنچے تھے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تحفظ و بقا کے لیے، دین کی حمایت و نصرت کے لیے، اور امام علی مقام نے اپنے جسم کا آخری قطرہ دے کر دین اسلام کی آبیاری فرمائی ہے، دین اسلام کو فروغ دیا ہے، اور دین اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو درس کربلا ہمیں دیتی ہے، میدان کربلا سے جو درس ہمیں ملا ہے، ہم اس درس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر لیں۔